سورہ توحہ آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پچھلے کئی دنوں سے سمجھ رہے ہیں۔ آج بھی ہم اس قصے کی اس نوعیت پر ہم پہنچے ہیں کہ انہیں فرعون سے نجات مل گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ اور نعمتوں کا نزول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ بس طیب کھاؤ پیو، سرکشی مت کرنا، نہیں تو تم پر بھی میرا غضب اترے گا، تم کوئی اسپیشل نہیں ہو۔ یعنی نبی کے کوئی بھی نبی کا کوئی امتی غلط کام کرے گا تو اس کو عذاب ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے ہمیشہ سے، اور جس پر اللہ کا غضب اترے وہ تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ تو جب 82 آیت پر ہم آئے تو اسی کا ہی اپوزٹ بتایا گیا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور جیسے کہ میں برے لوگوں کے لیے غضب اتارتا ہوں، ایسے ہی بے شک میں غفار بھی ہوں۔ کن کے لیے؟ لیمن تابا۔ دیکھیں نا، غور کیجئے کہ تتغو، طغیانی کرنا، باؤنڈریز کراس کر دینا، بیانڈ دا لائن، اللہ کی رضا سے ہٹ کر اپنی مرضیاں چلانا، اسپیشلی دین میں، تو پھر ہم عذاب کے مستحق ہوں گے اور اترے گا۔ اور اگر کہ ہم نے اللہ کی بخشش جاننی ہے تو اس کے لیے آ رہا ہے لیمن تابا۔ یہ بخشش تو اس کے لیے ہے جو توبہ کرے، رجوع کرے۔ ایکچولی توبہ کا معنی توبہ جو ہم کرتے ہیں گال پر ہاتھ لگا کر، یا ہم تسبیح پر کہ جی توبہ، تو توبہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی رجوع کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں غفار ہوں ان کے لیے جو رجوع کرتا ہے، اللہ سے جوائن ہوتا ہے، اللہ سے اللہ کی کتاب کو اپنے دل کی بہار بناتا ہے، عمل کرتا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں تابہ کے آگے مفہوم کیا بیان ہوا؟ آمنا وعمل صالحا، یعنی تابہ رجوع کرنا، یعنی اپنے ایمان کو ریفریش کرنا، پیور کرنا، اور پھر عمل اچھے کر کر دکھانا، ثم اہتدی، اور پھر ہدایت یافتہ رہنا۔ یعنی پھر اس طرح سے بار بار بھول کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اسی لیے پھر وہ توبۃ نصوحہ نہیں ہوتی ہے۔ توبۃ نصوحہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ پکی سچی توبہ ہو گئی، کہ پھر اگر موقع ملا تو تب بھی انسان نے وہ غلط کام نہیں کیا، کیونکہ اسے ایک حیا تھی، شرم تھی کہ اس نے اللہ سے معافی مانگی ہے۔ وہ اپنی معافی کو ہمیشہ معافی جو اس نے توبہ کی ہوتی ہے، بخشش مانگی ہوتی ہے، اس کو وہ یاد رکھتا ہے، اس سوچ اور اس ایمان کے ساتھ کہ میرے رب نے مجھے ضرور انشاءاللہ معاف کر دیا ہوگا۔ تو اگر یہ ہمارے پاس فیلنگ رہے گی کہ میرے رب نے مجھے ضرور معاف کیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر آگے بھی ہم بہت ہی چوکنے رہیں گے اور اپنے رب کو ناراض بالکل نہیں کریں گے۔ اب جناب ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی آیت اٹھتی ہے جس کا ذکر پچھلی بھی کئی آیتوں میں آیا، اور وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ۔ ایک دم سے آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ساری باتیں ہو رہی تھیں، انہیں اچھی باتیں سمجھائی جا رہی تھی، برے انجام سے ڈرایا جا رہا تھا، اور ایک دم سے آیت آ گئی کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ۔ کس چیز نے عجلت کی آپ کو کہ آپ کی قوم کے بارے میں یا آپ کی قوم سے، اے موسیٰ؟ یعنی یہ کہاں پر جلدی آئے، یہ کہاں پر اللہ بات کر رہے ہیں؟ تو پتہ ہی چلا کہ اللہ سے کلام کے لیے وہ جو ان کا وقت مقرر ہوتا تھا کلام کا، اس پر وہ جلدی اپنے رب کے لیے آئے، اور آگے آپ کو آنسر بھی ملے گا کہ اے اللہ میں اس لیے جلدی آیا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ تو اس لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ کس چیز نے اتنی آپ کو جلدی کی؟ آپ دیکھیں نا کہ ہم سب جب کسی سے پیار کرتے ہیں یا کوئی ہماری چاہت ہوتی ہے تو ہم وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ایئرپورٹ ہو، چاہے وہ ہمارا انٹرویو ہو، چاہے وہ ہمارا ایڈمیشن ہو، چاہے ہمیں کوئی چیز ملنے والی ہو، کوئی اناؤنسمنٹ ہو ہمارے ہی گفٹ کے لیے،
تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری من پسند ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوتا ہے، جس کے لیے ہم ٹائم سے پہلے پہنچتے ہیں. تو یہاں پر بھی مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ انہیں اللہ سے بات کرنے کی اتنی مگن اور اتنی خلوص اور اتنی خوشی تھی کہ اللہ بھی بڑے پیار سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جلدی تجھے کس چیز نے کی کہ اے موسیٰ آپ وقت مقرر سے پہلے پہنچ گئے. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہیں پیچھے میرے لوگ، یعنی میں ان کو جو ہارون کے پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں، وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ، اور میں نے جو عجلت کی آپ کی طرف کہ اے میرے رب آپ خوش ہو جائیں. یعنی کسی صورت بھی وہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور کتنی خوبصورت یہ ایک امیجنیشن دیکھیں، سوچیں، آپ تھوڑا سا سوچیں کہ کتنا خوبصورت یہ لمحہ ہے، کتنے خوبصورت مکالمے ہیں، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ بھی بڑے لاڈ سے پوچھ رہے ہیں کہ اتنا جلدی کیسے آ گئے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ میں اس لیے پہنچ گیا کہ آپ راضی ہو جائیں. اس پر وہ کہتے ہیں جو بڑا بریکنگ پوائنٹ اور ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جو کہ ہمارے یہاں تو بڑا مشہور ہے نا کہ جی نبی تو غیب جانتے ہیں. میں بار بار جو آیتیں اس طرح کی آتی ہیں کہ نبی غیب نہیں جانتے، اللہ نبی کو بتا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی بار ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ جو ابھی یہاں تک ہی آئے ہو تو اس درمیان ہی آپ کی قوم تو فتنے کا شکار ہو چکی ہے. یہ اللہ بتائیں گے موسیٰ علیہ السلام کو. ان کو وہاں جانے کے بعد انہیں پتہ ہی نہیں چلا، زندہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں چلا. زندہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی موکل نہیں تھے، زندہ موسیٰ علیہ السلام کوئی موکل کی مدد نہیں لیتے تھے. تو آپ سوچئے کہ جو مر جاتے ہیں اور ہم ان کی قبروں پر جو شرک کے اڈے گاڑتے ہیں، ہم کتنا بڑی ناراضگی سے گزرتے ہیں اللہ کی. اور یہ خوبصورت آیتیں پچھلی دیکھیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک نبی بھی کتنی جلدی کرتا ہے، اور ہم کس طرح سے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں اپنے اپنے دور میں. تو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ اے موسیٰ یہ جو آپ میرے پاس آئے تو آپ کے پیچھے آپ کی قوم گمراہ ہو گئی ہے. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، کہ پس بے شک ہم نے یقیناً آزمایا ہم نے آپ کی قوم کو من بعدک، آپ کے بعد، یعنی آپ ادھر آئے ہیں، آپ کے پیچھے ہم نے آپ کی قوم کو ٹیسٹ کیا. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور بھٹکا دیا ان کو سامری نے. سامری ایک جادوگر کے طور پر قرآن میں ہمیں نظر آ رہا ہے جس نے قوم کے زیورات سے ایک ایسی شکل بنائی جس کو انہوں نے پوجنے لگ گئے. یعنی وہی جو ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار ہوئی تو لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو وہیں پر ہی آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو ایک خواہش تھی یا باپ داداؤں کی ڈالی ہوئی ایک عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دیجئے نا کہ ہم اس کے پاس جم کے بیٹھ جائیں. یعنی یہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، یہ چیزیں جمعراتیں بنانا، 10ویں 20ویں 30ویں 40ویں برسیاں عرس، یہ ساری چیزیں نا ہم سب کے دلوں کو اچھی لگتی ہے. آج اس کا فاتحہ، آج اس کا فاتحہ، آج فلاں کا فاتحہ. تو یہ چیزیں استغفر اللہ ایک بچپن سے جو دیکھا ہوا ہوتا ہے نا تو دل کی بہار بنتی ہے. اسی لیے لوگ غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ تم لوگ مرنے والے کے پیچھے کچھ نہیں کرتے ہو تو گویا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. تو بھائی استغفر اللہ، اب یہ تمہاری زبان ہے، تمہاری سوچ ہے، لیکن اللہ کی کتاب سے ہمیں مرنے والے کے پیچھے ایسے کوئی 40ویں 10ویں 20ویں جمعراتیں، نیازیں، برسیاں، عرس کچھ بھی نہیں نظر آتے ہیں قرآن سے. تو ادھر آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو غیب پتہ نہیں چلا. پھر میرے جو ایک اس آیت میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ ان تمام باتوں سے زیادہ کس بات کو میں نے فوکس کیا کہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے لوگوں کو بہت سمجھا دیا، لوگ شرک چھوڑ دیں گے،
میرے گھر والے شرک چھوڑ دیں گے، میرا شوہر تو اب بہت سمجھ گیا ہے اور اب ہم لوگ تو کوئی گناہ نہیں کریں گے کیونکہ میں نے سب کو اتنا اچھا سکھا دیا ہے. تو ادھر میں نے اس کو فوکس کیا کہ جی یہ مجھ سے اور آپ سے کسی کی سٹیبلٹی نہیں ہوتی. میں اور آپ کتنا بھی کسی کو پڑھا لیں، اللہ ہم پر بھی رحم کرے، سامنے والے کو جب اللہ کو چھوڑنا ہے تو وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے. پل نہیں لگتی کہ وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے گویا با محاورہ خون پلایا، مطلب اتنی محنت کی، وہ کہتے نا خون پسینہ ایک کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ توحید کے درس نہیں دیے ہوں گے، لیکن وہ یہاں سے نکلے اور انہوں نے دوسروں کی باتوں کو ایڈاپٹ کر لیا. جیسے کہ آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دی ہیں اپنے فرقے بازیوں میں، اپنے دیوبند اور بریلوی اور اہل حدیث اور سلفی اور ایسے اپنے نام دے کے پھر ماشاءاللہ کہتے ہیں. دھجیاں اڑ گئیں ہمارے نبی کی تعلیمات کی. تو یہ آیت مجھے لگتا ہے کہ ہم کبھی تکبر نہ کریں ہم جیسے لوگ کہ جی ہم نے جی بہت اچھا راستہ لوگوں کو بتا دیا. راستہ تو بتانا فرض ہے، ٹکے رہنا یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے کہ وہ جب تک توحید کو نبھائے گا اللہ اس کی رہنمائی کریں گے. جب وہ اپنے نفس کی پیروی پر اتر آئے گا، اس کی منچاہی، اس کا دل جو چاہ رہا ہے اس پر اس کو چلنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ چلے گا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کتنا جلدی بدک گئی اور سامری کی باتوں میں آ گئی. اس سامری نے جو ایک ایسے ہی سرسری سا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی قوم کے پاس زیورات تھے، تو قوم کے جو کچھ لوگ تھے جن کو اب موسیٰ علیہ السلام جا کر پکڑیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا، تو وہ کہیں گے کہ جی ہم نے اپنی مرضی سے یہ نہیں کیا، جو کہ آیت نمبر 87 ہے. ہم پر جو زیورات کے بوجھ ڈالے گئے تھے انہوں نے ہم سے وہ لے لیا، ہم نے وہ ان کو ریٹرن کیا اور انہوں نے اس زیورات سے شرک کا اڈا بنایا اور یہ جو بھی کچھ بنایا اور اسی طرح سامری نے ان کو سکھایا. جب ہم 87 بھی پڑھ رہے ہیں تو 86 میں بھی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے افسردہ اپنی قوم کی طرف لوٹے. جب اللہ نے انہیں بتایا تو فرجع موسیٰ الی قومہ، لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبان آسفا، بڑے غضب میں اور افسوس زدہ ہو کر، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم سے تمہارے وعدے جو تمہارے رب نے کیے تھے اچھے، کیا دیر ہو گئی، کیا اللہ نے وعدے نہیں نبھائے، کیا ہوا کہ یہ تم اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیا کہ تم پر تو عذاب اترے گا تمہارے رب کی طرف سے. کیا کیا یہ تم نے؟ جس پر قوم کے کچھ لوگ انہوں نے کہا ہم اس گناہ میں انوالو نہیں ہیں، ہم کو انہوں نے پریشرائز کیا، ہم کو انہوں نے زبردستی، قوم کے کچھ لوگوں نے ہم سے زیورات لیے ہیں اور یہ سامری کی باتوں میں آ کر اور وہاں پر ساری پھوٹ ڈل گئی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک نبی کی تعلیمات کی بھی دھجیاں اڑاتے ہوئے لوگوں کو دیر نہیں لگتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب تھامنے والا، پکڑنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ایک پل بھی ناراض نہ کریں. یہ تمام چیزیں آپ خود سوچئے، یہ ایسے قصے اللہ ہمیں کیوں بتاتے ہیں؟ یقیناً یہ ہمارے لیے کوئی نصیحت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بہترین طریقے پر پیروی کرنے والا اور ان آیتوں کو سمجھنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.